اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ جب آیت مبارکہ یہ نازل کا نزول ہوا، حضور علیہ السلام مسجد میں تھے اور صحابہ کرام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام بڑی حشاش بشاش اور خوشی کے انداز میں آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے مبارکباد کہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس بات کی مبارکباد آپ دیں، آپ کو ایسی کیا خوشی نصیب ہوئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ پر ایسی آیات بینات، ایسی خصوصیت نازل فرمائی ہے جو کچھ دنیا میں ہے اور جو اس کے اندر ہے اور وہ اس سب سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ مجھ پر آج یہ آیت بینات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز حضور علیہ السلام کا چہرے مبارک اتنا حشاش بشاش تھا جیسے کہ انار کے تازہ دانے ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اس آیت کی حقیقت بتائیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے پر مقرر فرمائے، جو بھی شخص مجھ پر درود شریف جب میرا نام لیا جاتا ہے مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں آمین، اس کے اوپر کہتے ہیں اس پہ آمین کہتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ آمین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس وسلم کا نام کسی جگہ پہ لیا جاتا ہے اور کوئی شخص حضور علیہ السلام پہ درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے، اور کہتے ہیں آمین ثم آمین۔ تو فرمائیں کہ تو شریف ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مغفرت والی ہے، ذریعہ نجات ہے، ذریعہ درجات کی بلندی ہے، اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ حضور حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت منقول ہے کہ صاحبزادے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے بروی کرتے ہیں کہ میں کہہ رہے ہیں رات کے 2 حصے جب گزر جاتے تو رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، وہ تھر تھرانے والی آنے والی ہے، وہ تھر تھرانے والی آنے والی ہے۔ تو حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ پر بہت کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ تم جتنا پڑھو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آج سے اپنے تمام اوقات کا 1/3 حصہ درود شریف پڑھنے میں سب پڑھوں گا۔ فرمایا کہ جتنا بڑا کیتا ہے پڑھو اور پڑھ لو، تمہارے لیے افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا حصہ جو ہے درود شریف پڑھنے کے اندر صرف فرماؤں گا، اور اس نے فرمایا کہ جتنی تمہاری مرضی ہے پڑھو، لیکن جتنا اور زیادہ پڑھو کہ تمہارے لیے افضل ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے کہ میں نے کہا میں اپنا جو 2/3 حصہ وقت تھا وہ درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا اور باقی دوسری مواد کے اندر۔ اس طرح فرمایا کہ تمہاری مرضی تم جتنا چاہیے پڑھو، لیکن اس سے زیادہ اور افضل یہ ہے کہ تم جتنا اور زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے اور زیادہ بہتری کا باعث ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی بات ہے تو میں اب تمام وقت صرف درود شریف ہی پڑھوں گا اور کچھ میں اور نہ پڑھوں گا۔ تو نے فرمایا یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، تمہارے ہر کام کے لیے کافی ہے اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ کے ساتھ بزرگ حشر
انشاءاللہ تعالی ہماری کی معیت کا ساتھ ہونے کا کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ دو مختصر واقعات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ ایک دوست نے اپنے کسی دوست سے 3000 درہم انہوں نے ادھار لیے اور مقررہ وقت پر دینے کا وعدہ کیا، اور اس واقعے کو معارج النبوہ کے اندر پیش کیا گیا، میں لکھا ہوا ہے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے ذمے 500 درہم کا قرضہ لیا، اپنے دوست سے لیا، وہ مقررہ وقت مقرر طے ہوا۔ جب وہ وقت طے ہو گیا تو جس نے قرضہ دیا تھا وہ قرضدار کے پاس آیا تو بولا کہ تمہارا وقت مقرر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آپ نے جو میرے 500 درہم دیے تھے تو اب میں اس کو مجھے ادائیگی کرو تاکہ ہمارا معاملہ پورا ہو جائے۔ تو وہ شخص اس میں بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کہ وہ بیچ کے کچھ دے سکے، تو اس نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اس کے دوست نے، تو بولا کہ میں اب یہ دوبارہ ہوں گا تو مجھے ہر صورت میں چاہیے، اپنا قرضہ واپس چاہیے۔ تو اس نے اس میں کرسی کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں حضور شریف کی قسم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس مسئلے میں ہوں، میری فریاد فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے فریاد کرتے اس کی آنکھ لگی تو اس کی قسمت جا کے، اس کو سونا کیا تھا، آنکھ کیا لگی، اس کی قسمت جا کے قسمت میں اس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی باب برکت زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو الحسن عیسائی کے پاس جاؤ جو کہ نشا پور میں رہتا ہے، بہت ہی زیادہ مالدار شخص ہے اور غنی شخص ہے، بہت لوگوں کی امداد کرتا ہے، اور اس سے جا کے تم لوگوں کو ہر سال وہ 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے اور دوسری لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہاں پہ جاؤ اس سے اپنا مسئلہ دریافت کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر وہ پوچھے تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے اور میرا پیغام دینا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے، وہ پوچھے کہ اس میں کوئی دلیل چاہے کہ آپ کیسے سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، تو کہنا کہ تم ہر روز حضور علیہ السلام کے اوپر 100 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو اور کل رات تم درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو۔ وہ ابو الحسن عیسائی کے پاس وہ جا کے وہاں پہنچا اور اس سے بات کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس نے کوئی توجہ نہیں دی، تو اس نے بھی اسی طرح سے چلتے ہوئے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ اتنا چونکا کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو بولے کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ ایسا مسئلہ ہے میرے ساتھ اور مجھے 500 درہم کی ضرورت ہے، میں قرضے کے اندر میں بہت جھگڑا ہوا ہوں۔ تو بولے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بھیجا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، لیکن کل رات آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ جب اس نے یہ سنا تو بڑا زیادہ خطاب ہوا، بولا یہ تو معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اور تو کوئی شخص نہیں جاتا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یقیناً تو میں تمہارا کہنا حق ہے۔ رسول اللہ نے آ کے یہ فرمایا ہے، اس نے خادم کو حکم دیا جاؤ 2500 دینار لے کر آؤ۔ تو جب وہ 2500 دینار اس کو دیے تو بولا کہ میرا قرضہ تو 500 درہم کا ہے، تو یہ 2000 درہم آپ اور زیادہ کیوں؟ فرمایا کہ 500 روپے تمہارا قرضہ ہے اور 2000 درہم اس بات کے ہیں کہ رسول اللہ کی تم نے پیغام مجھ تک پہنچا دیا، اس لیے میں نے تم کو دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ درود شریف پڑھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث برکت ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کو بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت تمجینہ کے حوالے سے ہے۔ منہاج الحسنات کے اندر در ابن فاقحانی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ صالح موسیٰ نے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جہاز میں پانی کے جہاز میں سوار تھا اور میں سیلاب جیسا حالات ہو گئے اور کشتی ڈاما ڈول کرنے لگی، قریب تھی کہ وہ ڈوب جائے، اور کئی اور مسافر اس کے اندر سوار تھے، سب پریشانی کی حالت میں تھے کہ اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، اب تو ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ جس طرح سے کشتی گولے کھا رہی ہے، جس طرح سے وہ ہلجول کر رہی ہے، ہم ویسے تو اب کوئی نہیں بچے گا۔ تو فرماتے ہیں شیخ صالح موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھتے اس وقت کے سامنے عرض کی رسول اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات فرمائیے۔ تو فرمایا کہ اسی وقت کی مجھے زیارت ہوئی، یہ غنود کیا، مجھے زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ تم درود تنجینہ کا تم ورد شروع کرو اور 1000 بار مل کر سب درود تنجینہ پڑھو
اور تم سب کی مشکل آسان ہو جائے گی. تو یہ اپنے ساتھیوں کو بتایا اور سب نے حضور کے ساتھ خوش و خوش حضور کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا, دیدہ پڑھنا شروع کیا. ابھی 300 بار ہی ابھی انہوں نے پڑھا تھا کہ سیلاب تھم گیا, ان کی کشتی بالکل سکوت میں آ گئی اور اس مشکل سے باہر نکل آئے. تو درود شریف پڑھتے رہیے, ہر مشکل کا حل درود شریف میں ہے, ہر پریشانی کا حل درود شریف کے اندر ہے, ہر دنیاوی آفات سے دور ہونے کا حل درود شریف میں ہے, آخرت میں کامیابی کا حل درود شریف کے اندر ہے, آخرت میں صدق کی شفاعت کا حل درود شریف کے اندر ہے, اللہ کی رضا کا حل درود شریف کے اندر ہے. ایسی کثرتیں ہیں, اپنی عادت بنا لیجیے, روزانہ کچھ درود شریف کی اپنی کثرت رکھتے رہیے, دوسرے کو کثرت کے ساتھ رکھیے اور خوشی کے ساتھ پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعمال کو قبول اور منظور فرمائے.